آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. محمل سے پوچھتے ہیں پہلا سوال. بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا آپ کے لیے محمل, معیشت سے متعلق. آپ کو پتہ ہے آج بھی ہر طرف بڑی مشہوری ہو رہی ہیں, مبارکبادیں بھی مل رہی ہیں کہ مارچ کی جو ترسیلات زر ہیں, ریمیٹنسز جو آئی ہیں, وہ 4.1 ارب ڈالرز کی ریکارڈ آئی ہیں. تو یہ پوچھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ترسیلات زر کے بائیکاٹ کے باوجود ریکارڈ ترسیلات کا آنا, یہ کیا حکومتی پالیسیز پر عوامی اعتماد کی علامت ہے یا پھر بیرون ملک پاکستانیوں کی معاشی مجبوری ہے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے لینا, پہلی چیز تو یہ ریمیٹنسز جو موسٹلی آتی ہیں وہ ایکچولی جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو ہی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومت نے کوئی بڑے ریفارم کر دیے یا کوئی پالیسی اس طرح کی بنا دی گئی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اعتماد دکھایا جائے. یہ تو لوگ اپنی کیونکہ فیملیز کو بھیجتے ہیں. اب یہ بڑھ کیوں رہا ہے, یہ جو ساری چیزیں, اس کے اوپر آنے سے پہلے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو یہی کہا ہے کہ آپ کو حکومت اور ریاست میں فرق رکھنا چاہیے. یعنی کہ آپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے جو ہے نقصان ہو ملک کو, جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھنا, پھر یہ بات کہنا کہ ریمیٹنسز مت بھیجیں. خیر یہ تو ان کا فلاپ ہو گیا جو انہوں نے یہ کہا بھی تھا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی تو یہ کلیم کرتی تھی کہ ہمیں تو اوورسیز کہہ رہے ہیں کہ آپ بس اعلان کر دیں اور اس کے بعد ہم بھیجنا بند کر دیں گے. لیکن جب نہیں بند ہوئی بلکہ اسی طرح ریکارڈ بنتے رہے, ہر دفعہ جو ہے وہ بڑھتی گئی, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بس 3-4 ماہ میں آپ دیکھیں گے. آپ دیکھیں اتنے ماہ ہو گئے, وہ تو کوئی خاص ان کی کال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے زیادہ رہے. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے لینا, یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اگر آپ نمبرز نکال لیں کہ جو لوگ باہر گئے ہیں کام کرنے کے سلسلے میں, تو وہ بھی بڑے ہیں. اچھا دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سے 15 سال میں ہم نے, ہمارے ریاست نے, حکومت نے ہنڈی حوالے پہ کریک ڈاؤن کیا ہے اور جو ہے ایک مین سٹریم کیا ہے کہ باہر سے جو پیسے آئیں وہ تھرو بینکنگ چینلز آئیں, پراپر آفیشیل بینکنگ چینلز آئیں. پھر بینکنگ چینلز کے تھرو بھی آپ نے ریٹ اچھا کیا ہے, یعنی کہ جو باہر سے پیسہ آتا تھا اس کی وجہ سے جو ہے اب لوگوں کو ایک ٹرسٹ بھی ہے کہ ہم تھرو بینکنگ چینل اپنا, وہ تو اپنا وائٹ منی بھیج رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں اس طریقے سے ہنڈی حوالے سے بھیجیں جو کل کو ہماری فیملیز کے لیے بھی پرابلم بنے کہ وہ کہے کہ کہاں سے آپ کے پاس یہ سب کچھ آ رہا ہے. تو وہ تھرو پراپر چینل بھیجتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بڑھی ہیں ریمیٹنسز, اور یہ پچھلے 10-15 سال سے اگر آپ دیکھیں تو وہ متواتر جب سے یہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں تو وہ اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمل ایکسپلین کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال فخر درانی صاحب آپ کے لیے. آپ سے عمران حسین پوچھ رہے ہیں کہ ایرانی صوبے سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کے قتل کے واقعے کی روک تھام کے لیے دونوں ممالک کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ شکریہ. بالکل یہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے, خاص طور کے اوپر جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان کے اندر ہی ہو رہے تھے, اب بلوچستان بارڈر کے باہر بھی یہ جو پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے کام تو یہی ہونا چاہیے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس کو باقاعدہ ایران کی حکومت کے ساتھ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی اس میں انوالو ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو کراس بارڈر خاص طور کے اوپر یہ اس طرح کی جو کوآپریشن ہے وہ دونوں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ بڑھانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ پھر جو یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی جو بندوق اٹھانے کے اوپر ہی جو مظہر ہیں وہ ان کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو اعلان کیا گیا تھا جو ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی طرف سے کہ اب یہ ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کیا جائے گا. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس کی وجہ سے وہ ابھی تک وہ فل فلیج ایک آپریشن جس کی ہم وہ سمجھ رہے تھے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا. تو یہ ایک یا تو پھر حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ مقامی سطح کے اوپر ایک بار پھر سے کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک فل فلیج اس طرح کے عناصر کے خلاف پاکستان کے اندر بھی آپریشن کرنا چاہیے. اور جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اگر اس طرح کے عناصر باہر بھی ہوں گے تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ اس کے لیے پھر یا تو دوبارہ سے ایک اجلاس بلا کے اس کی باقاعدہ سے قومی طور کے اوپر حمایت حاصل کی جائے اور یہ پھر سے دونوں لیول کے اوپر مقامی سطح کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی وہ کیا جائے ان کے خلاف کارروائی. کہ ایک انٹرسٹنگ سوال آیا ہے عمر چیمہ صاحب آپ کے لیے. علی خان آپ سے پوچھ رہے ہیں کرپٹو کرنسی سے متعلق اور پوچھ رہے ہیں کہ بائنانس کے بانی کو پاکستان کرپٹو کاؤنسل کا اسٹریٹجک مشیر بنانا اور پھر بٹ کوائن مائننگ کے لیے فاضل بجلی مختص کرنا ایک بڑا قدم ہے. کیا پاکستان کا کرپٹو اور بٹ کوائن مائننگ کی جانب بڑھنا معیشت کے لیے بہتر موقع ہے؟ علینا ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جب ادھر کرپٹو کرنسی کی اڈاپشن بہت زیادہ ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, تو اس کو لیگلائز تو کرنا ہی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے نظریں چرائیں. وہ تو ایک اچھی بات ہے, یعنی کہ گورنمنٹ نے رائٹ سٹیپ لے رہی ہے.
دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بانی کا ذکر کیا، بائنانس کے بانی کا، اس کو بھی جو بائنانس کے جو بانی ہیں ان کو جو ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کیا ہے یا ان کو اپنا مشیر بنایا ہے، اس پہ کوئی ایک اعتراض آ رہا ہے، یعنی کہ وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ کوئی ایک کیس میں ان کو 4 مہینے سزا ہوئی تھی امریکہ میں۔ مجھے قوی امید ہے کہ جس طرح ٹرمپ نے باقی لوگوں کو معافی دے دی ہے، اس کو بھی معافی مل جانی ہے، لیکن اس کو بھی ملی نہیں ہے۔ آئیڈیلی بہتر یہ تھا کہ آپ کوئی ویسے چیف ایگزیکٹو یا کوئی اور کسی کو بنا لیتے۔ سب سے زیادہ جو بائنانس جو لوگ پاکستان میں کرپٹو استعمال کر رہے ہیں وہ بائنانس کے ذریعے وہی اس کی ایکسچینج استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں کیا، جو اسٹریٹجک ایڈوائزر کا بھی ذکر ہے اس میں، اور مجھے ایک اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ بائنانس کا جو ٹرمپ کی ایک اپنی کمپنی ہے کرپٹو کے حوالے سے، اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہے، تو غالباً یہ ایک ٹرمپ تک پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے کہ وہی لوگ جو کہ ٹرمپ کے قریب ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک بزنس پارٹنرشپ بھی ہو، تو ہم جو ہے یعنی کہ ہمیں ایک آڈینس بھی اچھی مل جائے گی۔ جہاں تک جو آپ نے بات کی کہ بٹ کوائن مائننگ کے حوالے سے، یہ جو حکومت کی ایک سوچ ہے یا اپروچ ہے کہ ہم جو اپنی فاضل بجلی ہے ہم اس کو استعمال کریں گے، میرے خیال یہ کوئی ان کی شاید ورکنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے جب آپ کے پاس بجلی زیادہ ہوتی ہے تو آپ مائننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب بجلی کم ہوتی ہے تو آپ مشینیں بند کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 24 آور چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی اپنے جو ہائیڈرو ریزرو ہیں، پن بجلی ہے یا کوئی ایسے واٹر ریزروائرز ہیں، اس کے قریب اگر کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم قائم کیا جائے تو وہ ایک ڈیوریبل ہوگا۔ یہ جو ہے یعنی کہ یہ ایک دیکھنے میں تو ایک بڑا ایک انٹیلیجنٹ سولوشن کرتا ہے، لیکن قابل مجھے لگ رہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب کے لیے سوال۔ بھٹی صاحب، آپ سے کراچی سے متعلق سوال پوچھا گیا ہے، پوچھ رہے دانیال کہ کراچی میں اب ٹریفک حادثے صرف حادثے نہیں رہے بلکہ ان کے بعد اب لوگ گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ڈرائیورز پر حملے کرتے ہیں، چاہے وہ قصوروار ہو یا نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انصاف لینے کا طریقہ ہے؟ کیا ہم اس رد عمل سے مزید نقصان اور خوف پھیلا رہے ہیں؟ میڈم شیخ، آپ کے علم میں ہے کہ مجھے ماضی قریب میں 2 دفعہ کراچی آنے کا موقع ملا، اور دونوں دفعہ میں آپ سے نہیں ملا کیونکہ بیگم ساتھ تھی اور میں نے کہا کہ کوئی پول نہ کھول دیں آپ، تو لہٰذا میں بال بچ گیا آپ سے ملنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اگر وہاں بھی رپورٹ کارڈ شروع کر دینا تھا تو میری تو پھر بلے بلے ہو جانی تھی۔ تو میڈم شیخ، ان 2 دفعہ میں ایک دفعہ میں ملا گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے۔ جس دن میں ان سے ملا اس دن وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ آج بھی کراچی میں ڈمپر حادثہ ہوا ہے اور ایک بچہ جو پیٹ میں تھا وہ اور ایک اس کی ماں اور اس کا باپ تینوں جان سے گئے ہیں۔ اور مجھے دکھ یہ ہے میڈم شیخ کہ جب میں نے ادھر ادھر سے سارے وہاں صحافیوں سے پوچھا، نہ وزیر اعلیٰ سندھ نظر آ رہا ہے، نہ میر کراچی نظر آ رہا ہے۔ اب آخری بات خدا کے لیے، مجھے پتہ ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن نہ آپ نے گاڑیاں نہیں جلانی، آپ نے ڈرائیوروں پر حملے نہیں کرنے، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ہم یہ خوف و ہراس مزید پھیلاتے ہیں، مزید بد امنی پھیلاتے ہیں، مزید قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور مزید اپنا نقصان کرتے ہیں، اور میری تمام ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بے گناہ ان حادثوں میں جان سے گئے ہیں۔ سر، معذرت کے ساتھ، یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی اور بڑے افسوسناک ہے، لیکن کچھ ویڈیوز اس طرح بھی شیئر ہو رہی تھیں جہاں غلطی سے اونچ نیچ ہو گئی، ڈرائیور سائڈ پہ آ گیا، یا کئی دفعہ حادثہ نہیں بھی ہوا اور ایسا تاثر بنا لیا گیا کہ شاید جو گاڑی والا ہے اس کی غلطی ہے، اس طرح اس کے اوپر بھی لوگ آ جاتے ہیں، لنچ کرنے شروع کر دیتے ہیں، موب آ جاتا ہے ایک دم سے اور ہراساں کرنے شروع کر دیتے ہیں ڈرائیور کو۔ قانون کو حرکت میں آنے دینا چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا حکومت کی بھی اس میں کوئی ذمہ داری ہے یا اس کے لیے کوئی آگہی مہم ہونی چاہیے؟ وجہ کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ تھوڑا اس طرح سے بتائیں۔ جی میڈم شیخ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی بھی نہیں اس میں غفلت، اس میں لاپرواہی ڈمپر اور یہ جو ہوتے ہیں ڈرائیور ان کی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے حادثے ہو بھی جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں انہوں نے جان بوجھ کے کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ اس میں ہیوی ٹریفک جو ہے اس کے بارے میں ایک پالیسی بنانی چاہیے، ٹریفک پولیس کو الرٹ کرنا چاہیے،
ڈرائیورز کی ٹریننگ ہونی چاہیے میڈم شیخ, اور حکومت کو جزا سزا کا نظام مقرر کرنا چاہیے, اور حکومت کو نظر آنا چاہیے وہاں, ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نظر آنا چاہیے. یہ اہم پوائنٹ ہے آپ کا آخری والا, کہ جب اس طرح کا کوئی پوائنٹ ہوگا یار, لوگوں کے ذہنوں میں یہ اعتماد ہوگا حکومت کے اوپر ایٹ لیسٹ, کہ وہ کچھ کریں گے اور وہ جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا, تو پھر جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے وہ شاید کم ہو. لیکن جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, ایبسلیٹلی ان ایکسیپٹیبل, قانون اپنے ہاتھ میں تو بالکل نہیں لینا چاہیے. ود دیٹ آپ ہمیں لکھتے رہیے, اسی طرح سے اپنے سوالات بھیجتے رہیے یوٹیوب کے اوپر, اور ہم اس کو پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے.